یا اللہ تو کیا کرتا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا سارے فرشتے اور میں یہ کام تو پکا ہے کہ ہر وقت ہی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی کام ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی عظمت اور فضیلت والی بات ہوگی کہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں، یہ قرآن ہے، ایک لفظ بھی کسی روایت کا نہیں ہے جسے کوئی ضعیف کہہ کے ٹال دے، کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہ لفظ غور کیجئے گا، درود بھیجتے ہیں، صلو علیہ۔ اب یہاں جب اپنی اور اپنے فرشتوں کی بات آئی تو بتایا کہ ہم بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں آرڈر دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا اب جب کسی کو آپ نے کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہو، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر ایک باپ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو کسی خاص اور اچھی چیز کی طرف توجہ دینا کہ بیٹا یہ کرنا، تو اس وقت وہ خود مجسم بنتا ہے، اور اگر خود نہ کرتا ہو تو شرماتا ہے، میں کس طرح کہوں، گالیاں میں خود دیتا ہوں، ان کو منع کیسے کروں، نماز میں خود نہیں پڑھتا، ان کو کیسے کہوں تم نماز پڑھا کرو، یہ اگر یہ کہہ بیٹھے، اس کا مطلب پہلے اپنی مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، بیٹا دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں نا، بڑی اہم چیز ہے، تم بھی پڑھا کرو، موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں وہ یہ کام کر سکے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ رب نے پہلے مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کیا، حالانکہ یہ بات صرف یا ایھا الذین آمنوا سے بھی شروع ہو سکتی تھی، اے مومنو تم یوں کرو، نہیں، پہلے اپنی بات کی کہ ان کو اہمیت پتہ چل جائے کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے، وہ کتنا اہم کام ہے، وہ کتنا خوبصورت اور بہترین کام ہے کہ جس پر اللہ بھی عامل ہے، اللہ بھی عمل کرتا ہے، اور فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، وہ خالق ہو کر اپنے مخلوق میں کسی کو سب سے اعلیٰ بناتا ہے۔ مصور نے سب تصویریں بنائیں اور اس میں ایک ایسی بنائی کہ مزہ آ گیا، فرمایا یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے کائنات تخلیق کی ہے، میں رب ہو کر اس پر درود بھیجتا ہوں، تم بندے ہو کر نہیں بھیجو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی موت دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، پر کوئی ایسا نہیں جس کی یہ ڈیوٹی بھی ساتھ شامل نہ ہو، ایکسٹرا ڈیوٹی، ایک بھی ایسا فرشتہ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے 70,000 صبح اور 70,000 شام حضور کی قبر اطہر پر فرشتے آتے ہیں۔ جس طرح فوجیوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوئی، پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوئی، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اب جو آئی پھر وہ دوسری نہیں آئی، پھر دوسری آئی، پھر وہ چلے گئے تو پھر دوسرے آئے۔ یہاں تو ایسا ہوتا نا، ایک سوئے دوسرا جاگے، وہ سوئے پھر پہلے والا دوبارہ اٹھ کے تو حاضر سروس ہو جائے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں قدیسی ہے کار خدمت میں، لاکھوں قدیسی ہے کار خدمت میں، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اب لاکھوں قدسی، 70,000 صبح آتے اور 70,000 شام کو آتے۔ سنو جملے روایت کے، فرمایا جو صبح آتے وہ صبح قیامت تک پھر نہیں آتے، اور جو شام آتے ہیں وہ بھی صبح قیامت تک نہیں آتے، کیونکہ رب کے فرشتے ہیں ہی اتنے، ڈیوٹی قیامت تک پھر دوبارہ ان کی نہیں لگنی، ایک مرتبہ آتے ہیں تو بڑے ہی ڈوب کر حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی واحدا، اے مسلمانوں تم میں سے جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، من صلی علی واحدا، جاؤ پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کام ہی اتنا اونچا ہے، اللہ تم پر 10 مرتبہ بھیجے گا۔ سبحان اللہ، سارے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جب حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین اونچی آواز سے تھی، کوئی بات نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی، یہ آمین تو بمعنی استجب ہوتا ہے، یعنی ہمیں قبول ہے، تو کون سی شے قبول ہوئی یا رسول اللہ؟ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ تو میں نے کہا آمین بمعنی استجب، یعنی مجھے قبول ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔
اب میں اور آپ غور کر سکتے ہیں ہم نے کتنے روزوں میں کتنا کچھ پایا اور کیا کچھ روحانیت اور نورانیت اس سے حاصل کی، اور کتنی توبہ کے دروازے کھلے اور کتنے اللہ کے قرب نصیب ہوئے اس کے مطابق۔ اللہ ہمیں آئندہ بھی جو لمحات باقی ہیں ان میں سبق حاصل کرتے ہوئے، درس لیتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین حاضر تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے والدین کو پایا ان کی خدمت نہ کر سکا اور خدمت کر کے جنت نہ جا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی ایسا ہی ہے۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین، بالکل وہ بدبخت ہے۔ قرآن پاک اس کا حسین انداز میں ذکر فرماتا ہے شہد کی مکھی کا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْلُقُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابًا۔ اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیتا ہے، کیا ڈال دیتا ہے کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، وہ من الشجر اور درختوں میں اپنا گھر بنائے، جس کو آپ شہد کا چھتا بولتے ہیں، گھر بنائے، چھتا بنائے، وہ من الشجر ومما یعرشون، اور لوگوں کے گھروں میں اپنا گھر بنائے، اور پھر کیا کرے ثم کلی من کل الثمرات، پھر سارے پھلوں کو کھائے، ان کا رس چوسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ فرمایا کہ جب یہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے راستے پہ چلتی رہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو روک کے اس راستے کی تشریح کرنی ہے، یہ راستہ رب کا راستہ کون سا ہے، بس اتنی ساری بات۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، اللہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، مجھے اور آپ کو کرتا ہے، کہتا فرماتا ہے تم یہ کام کرو، تو اللہ کیا کرتا ہے ان اللہ، پورا قرآن پڑھ لو، یا اللہ تو کیا کرتا ہے، فرمایا درود بھیجتا ہوں مصطفیٰ پہ۔ تو اللہ کا یہ رستہ ہے اللہ کا، اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے رستے پہ چلو۔ ایک وہ رستہ ہے جو اس نے بتایا ہے، اور ایک وہ ہے جو کر کے دکھاتا ہے۔ وہ جو بتایا ہے وہ بھی اس کا رستہ ہے، وہ نبیوں نے وہی تو بتایا ہے، لیکن ایک وہ رستہ ہے، ایک وہ طریقہ کار ہے جس پہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے، وہ ہے درود پاک مصطفیٰ جان رحمت پہ بھیجنا۔ تو اب یہ اللہ فرماتا ہے فصل کہ اے شہد کی مکھیوں تم اللہ کے رستے پہ چلو۔ رس چوس کے اپنی جگہ پہ جاتی ہے نا جہاں شہد بنتا ہے، سارے رستے میں آپ پر درود بھیجتی جاتی ہیں، سارے رستے میں آپ پر درود بھیجتی جاتی ہیں، اور جب درود پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچتی ہے تو جو نکلنے والا شہد ہے پھر وہ آپ کی درود، آپ پر درود کی برکت سے میٹھا ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اچھا اس پہ یہاں ٹھہرتے ہوئے ایک جملہ، شہد کی مکھی کڑوے کو میٹھا کیسے کرتی ہے؟ درود پڑھ کے۔ کس طرح؟ تو ہمارے بھی کتنے کام کڑوے ہیں، گناہوں کی طرف دیکھو تو ادھر کڑواہٹ بہت زیادہ ہے، اخلاق ہمارے دیکھیں تو اس میں کڑواہٹ بہت زیادہ ہے، گھر میں کردار ہو تو وہ بھی کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے، معاشرے میں کردار ہو، محلے میں ہو، دکانوں پہ ہو، شاپ میں ہو، دفاتر میں ہو تو کڑواہٹ ہی کڑوا، مزہ ہی نہیں آتا۔ اس زندگی کو میٹھا کرنا ہے تو درود پڑھا کرو۔ مکھی درود پڑھے تو رس میٹھے ہو جاتے ہیں، میں اور آپ اگر پڑھیں تو اخلاق میٹھے ہو جائیں گے، کردار میٹھے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال میٹھے ہو جائیں گے، پیارے ہو جائیں گے، ستھرے صاف ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ درود بھیجے تو شفا دیتی ہے، اس کے اندر سے جو نکلے اگرچہ گیا تھا تو کڑوا تھا، نکلا ہے تو میں اور آپ جو چیز سنتے ہیں چاہے کڑوی ہو، کسیلی، رسیلی، جیسی بھی ہو سن لیتے ہیں نا، لیکن جب یہاں سے نکلے تو میٹھی نکلے۔ اس کا کیا حل ہے کہ سنے اندر جائے تو کڑوا بھلے جائے۔ بھائی کوئی گالی دیتا ہے تو کڑواہٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کوئی بری بات کرتا ہے کڑواہٹ لگتی ہے، یہاں سے اندر کڑواہٹ جا رہی ہے تو کتنا مزہ ہو کہ درود پاک کی برکت سے نکلے تو میٹھا نکلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا وقت ہے کہ جس وقت حضور پر درود نہیں بھیجا جاتا؟ انسان تو رہے انسان، چلو نماز میں بھی اور اذان میں بھی اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے اشہدو ان محمد، اس سارے کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ وہ ساری چیزیں چھوڑ بھی دیں تو صبح و شام کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب اللہ کے فرشتے حضور کی قبر عطر پہ کھڑے ہو کے درود نہ بھیج رہے ہو، سلام نہ بھیج رہے ہو۔